جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ کچھ بات ہوگی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے۔ فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہوگا، ملٹری کے اندر جو سویلینز کا ہوگا 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کے اوپر، اور کل اس سلسلے میں بہت اہم سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کا وہی پرانا بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا جو کہ بندیال صاحب کے زمانے میں تھا، اور بندیال صاحب کو یحییٰ آفریدی صاحب ریپلیس کریں گے۔ دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہت تیز ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے آنے سے کے بعد، اور بہت ایک فرق پڑا ہے۔ پیپلز پارٹی گو کہ خاموش ہے کل کی ایکٹیویٹی کے بعد سے۔ ان کے جو ورکرز ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں بات کرتے ہوئے ٹویٹر کے اوپر، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ کیا سوچتی ہے، وہ کیا کہتی ہے۔ اس سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب کا ضرور بیان آیا، لیکن پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو کہ انہوں نے زرداری صاحب کو یہ معاملہ سونپا تھا، وہ کہاں تک پہنچا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب پہ کچھ بات رہ گئی تھی اس دن، بلکہ ان کے پورے انٹرویو کے حوالے سے بہت ساری باتیں رہ گئیں۔ ایک بات جو انہوں نے کہی کہ مجھے ٹویٹر نے مروایا ہے، میرا خیال ہے یہ حاصل زندگی ہے، یہ جملہ ان کی زندگی کا حاصل میں کہہ رہی ہوں، اور جس طرح سے ایک حاصل بحث ہوتی ہے، جس طرح سے ایک حاصل کلام ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ حاصل زندگی ہے جو کہ شیخ رشید صاحب نے جملہ کہہ ڈالا۔ اس کے اوپر میں بات کروں گی، اور یہ کیوں انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس وقت کل کی صورتحال ہے اس میں دفاعی تنصیبات پر جو حملے ہوئے تھے، اس میں 9 مئی کے مقدمات پر وفاق نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے اٹارنی جنرل جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب، منیب صاحب اور جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ اور جسٹس عطا بندیال۔ اس وقت یہ 5 رکنی بینچ تھا جو کہ چیف جسٹس صاحب نے تشکیل دیا تھا، سابق چیف جسٹس صاحب نے۔ اسی بینچ کی اب یہ کنٹینیوٹی ہے، اور بہت سے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے بینچ نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا تھا، اور وہی بینچ چل رہا تھا۔ اس میں صرف اور صرف جو تھا وہ انہوں نے یعنی سٹے مانگا گیا تھا کہ یہ فوجی ٹرائل کو روکا جائے، اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی پٹیشنر ہیں، تو وہ سٹے نہیں دیا تھا عطا بندیال صاحب نے، یعنی اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ بندیال صاحب سٹے دے سکتے تھے کہ فوجی عدالتوں کے اندر یہ معاملات روکے جائیں۔ بینچ بھی ان کا جو تھا وہ ایک طرح سے ہم خیال بینچ تھا جو کہ پہلے تھا۔ اب صرف یہ کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ہے، جسٹس بندیال کو، سابق چیف جسٹس صاحب کو، ادروائز وہی سیم کا سیم بینچ ہے جو کہ اس کی سماعت کرے گا۔ اچھا، کل 2 بڑی اہم سماعتیں ہیں بائی دی وے سپریم کورٹ کے اندر، ایک تو یہ فوجی ٹرائل کا، اور دوسری انتخابات کے التوا کا جو معاملہ ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب خود بینچ جو ہے وہ ان کا اپنا وہ سنیں گے، اور اس بارے میں ظاہر ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات بہت اہم تصور کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو دفاعی تنصیبات کا معاملہ تھا، اس پہ عدالت عظمیٰ کو وفاقی حکومت نے بتایا، فیڈرل گورنمنٹ نے، اور یاد رہے کہ یہ وہی اٹارنی ہے جو کہ پچھلی حکومت کے بیچ میں بھی تھے، منصور عوان صاحب۔ فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے حملوں کے 102 سویلین ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ جاری کیا۔ اس میں ایک بڑی اچھی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے، جو 9 ملزمان ہیں اس کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو جو لکھا ہے ٹرائل جلدی کرنے کا، اس کے اوپر بھی میں آپ کو آتی ہوں۔ انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ بڑی دلچسپ ہے اور حیران کن بھی ہے۔ اچھا، یہ جو وفاقی حکومت نے 3 اگست کے حکم نامے کی روشنی میں سپریم کورٹ کو فوجی عدالت میں چل رہے سویلینز کے ٹرائل سے آگاہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کے خلاف درخواست پر سماعت جو کل ہوگی، اس میں کہا گیا ہے جو متفرق درخواستیں اس میں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 افراد گرفتار کیے گئے تھے، اور انصاف کے حق کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا، قصوروار ثابت نہ ہونے والا بری ہو جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا اس کو معمول کی سزائیں ہوں گی۔ جو گرفتار افراد ہیں اس میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور، GHQ راولپنڈی اور PF بیس جو تھی ایئر بیس، اس کے اوپر حملے کے ملزمان شامل ہیں۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنے والوں میں ISI سول لائنز فیصل آباد، بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ کے حملوں کے سویلینز بھی اس میں شامل ہیں۔
تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف چند مقامات ہیں جس کی بات ہم بتا رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو واقعات ہوئے تھے، یہ پورے ملک کے واقعات نہیں ہیں، یہ کچھ چیدہ واقعات ہیں جس کے اوپر یہ ٹرائل جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اس کے اوپر ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اور ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے وہ رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں ان کا سویلینز کی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو جو ہے وہ جس قانون کو وہ تسلیم کرتے ہیں اس قانون کے تحت جو ہے، یا جس قانون کے زمرے میں وہ آتے ہیں اس کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمات چلائے جائیں. اچھا، سپریم کورٹ میں سویلین فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو 9 ملزمان ہیں انہوں نے رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے، اور اس میں ملزمان نے جو سپریم کورٹ میں درخواست ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے ان کے ذریعے سے یہ دائر کی ہیں، اور فوجی عدالتوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. یہ درخواست کہی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد بطور ملزمان فوجی اتھارٹی کے زیر حراست ہے. ملٹری اتھارٹی کا دوران حراست سلوک غیر متوقع طور پر بڑا اچھا ہے، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. ہمیں ملٹری اتھارٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے مقدمہ کے متاثرہ جو فریق ہے انہوں نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمیں مقدمہ میں فریق بنانے دیا جائے اور ٹرائل جلد مکمل کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی دیا جائے. یعنی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے، اور دوسری طرف وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلدی سے اس کے اوپر حکم دے دیں کہ یہ ٹرائل ہو سکتا ہے وہاں پہ یا نہیں ہو سکتا. تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں یہ صرف یہ میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف تو درخواستیں آ رہی ہیں کہ جی بڑا ودیع سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بڑا زبردست سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور ہمیں ملٹری اتھارٹی سے انصاف کا مکمل یقین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹرائل کو پلیز جلدی سے جو ہے نا ملٹری اتھارٹی کا جلد ٹرائل جو ملٹری اتھارٹی کر رہی ہے اس کو مکمل کرنے کا حکم دے دیا جائے تاکہ جو بھی ہے ہمیں انصاف جلدی مل سکے. تو یہ ایک سماعت ہے جو کہ مجھے بڑی دلچسپ لگی، یہ جو درخواستیں آئی ہیں 9 ملزمان کی طرف سے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر سویلین ایسا حکم آ جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر یہ حکم آ جاتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات نہیں چل سکتے سویلینز کے، تو اس پہ عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل سکنے کا امکان ہے. اور یہ یاد رہے کہ اگر یہ نہیں ملتا ریلیف تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ فوجی عدالت کے اندر اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کو نہ یعنی فوجی عدالت کے اندر ان کا مقدمہ نہ لے جایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے مختلف حوالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغامات بھی پہنچائے تھے، صدر علوی کو بھی پہنچائے تھے اور اپنی جتنی بھی قیادت ہے ان کے ذریعے سے ان کو بھی پہنچائے تھے. اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغامات انہوں نے پہنچائے ہیں کہ وہ ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اور ان کو مگر یہ ہے کہ اس طرح کے جو ٹرائل ہیں یا جو یہاں سے رہائی ہے وہ ان کو دی جائے یا دلوائی جائے. لیکن اب تک جو معاملات ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی رہائی جو ہے اس معاملے کے اوپر مل سکے گی. تو کل کا دن اس معاملے سے بھی امپورٹنٹ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو انتخابات کا التوا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا مقدمہ ہوگا. اور انتخابات کا جو التوا ہے اس میں مختلف لوگوں کی متفرق قسم کی درخواستیں ہیں کہ جلد سے جلد انتخابات کروائے جائیں، اور 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کروانے چاہیے اور کروانے کیوں ضروری ہیں. ظاہر ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر فرما دیا یا حکم دے دیا کہ انتخابات کو جلد سے جلد اس کا انعقاد کروایا جائے تو الیکشن کمیشن کو بھی اپنا اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس کرنا پڑے گا. ویسے بھی اب کوئی ریزن تو ایسا سچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران خان ایک بہت بڑی ہرڈل لگ رہے ہیں تمام جو طاقتیں ہیں قوتیں ان کو، کہ اگر ان کی جماعت جو ہے اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو کہ جو ٹرائلز ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جائے اور پھر ان کی جماعت جو ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں ان کا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ کہیں کسی رخ بیٹھ جائے تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. یہی مجھے ریزن لگتی ہے. اس کے علاوہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، مگر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے، اس کو چاہیے کہ اب جو بھی فیصلہ ہے 30 نومبر کو انہوں نے کرنا ہے یا اس سے پہلے کرنا ہے، الیکشن سکیجول جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو. اچھا، نواز شریف صاحب چونکہ وطن واپس آ گئے ہیں
تو نواز شریف صاحب اب مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج اے این پی کے غلام بلوچ صاحب بھی ان کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی تھی، اور مولانا اس کے علاوہ جو دیگر ان کے اپنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان سے مل رہے ہیں. توقع کی جانی چاہیے اور توقع ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ان کی جلد ملاقات ہوگی اس معاملے کے اوپر. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ڈائیلاگ کا پہلے سے آغاز کیا جائے، اور پھر اس ڈائیلاگ میں الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد جو ہے وہ تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اس میں شریک کیا جائے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس میں ضرور شریک کیا جانا چاہیے، جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کو شریک کیا جانا چاہیے. اور آئی پی پی نے بھی آج اپنی جو بہت تحریک ہے وہ شروع کی ہے، اور ہم نے دیکھا فاروق حبیب صاحب، فواد چوہے صاحب، یہ مختلف لوگ جہانگیر ترین صاحب سے مل رہے ہیں. تو بہرحال پنجاب کے اندر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا آغاز ہو گیا ہے، اور پنجاب ہی ہے جو کہ پاکستان کے فیصلے کرتا ہے. انفارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہے. اگر پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو ابھی ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ ورڈ میں سے نکلا ہے، اور وہ قلات آ کے رک گیا ہے. اس کی منزل کوئٹہ ہے، جو کہ بی این پی بینگل کے جناب اختر مینگل صاحب لے کے اس کو نکلے ہیں. بجائے یہ کہ ان کو انگیج کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، جو ناروا سلوک ان کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور کمپلینٹس کس کے ساتھ ہیں؟ ایک ایسے گروپ کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، وہ گروپ جو کہ ورڈ کے اندر اور مختلف جگہوں کے اندر جو ہے، غزدار کے اندر، دیگر جگہوں کے اندر کوئی اچھی نیک نامی والی ان کے اوپر بہت سی شکایات، بہت سے الزامات ہیں. تو پھر اس کو انفارچونیٹلی ہم ٹی وی کے جب خبریں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین کا تنازع تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. دو گروپس ہیں اور دو خاندان ہیں، اور شفیق بینگل صاحب ہیں اور ادھر سے یہ ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ریاست کس کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. کیا ریاست مینگل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے یا ریاست شفیق بینگل صاحب کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب ضرور ریاست کو دینا چاہیے اور اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. جو پاکستان کے پولیٹیکل گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے اور اس طرح کے گروپس کو آپ انکریج کریں گے تو امن نہیں آئے گا کسی صورت بھی. اور آپ کو لوگوں کو انکلوسیو یعنی اپنے ساتھ ملانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ ملائیں آپ لوگوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی ہے کہ جی زمین کا تنازع تھا اور فلانا میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو شاید حقائق پتہ ہوں گے. اتنی بڑی تعداد میں عورتیں ان کے ساتھ آ رہی ہیں، بچے ان کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ جو کاروان وہ لے کے نکلے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے باوجود کیا یہ محض زمین کا تنازع ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی، اور ساتھ میں حکومت کو. اس وقت کاکڑ صاحب کی حکومت ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، ان کو چاہیے، ایک بڑا گروپ ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے بلوچستان کی، بلوچستان نیشنل پارٹی. تو اس کے اوپر بھی ہے. اور دوسرا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ٹویٹر نے مجھے مروایا. شیخ صاحب نے بہت مناسب بات کی ہے. یہ جو انسان کی زبان ہوتی ہے نا، حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. اس کے مفہوم ان کو سمجھ میں آتے ہیں جو اپنی زبان، اپنے الفاظ اور اپنے جو ادا کیے جانے والے حرف ہیں ان کی حرمت کو جانتا ہو، جو کہ یہ سمجھتا ہو کہ آپ جو لفظ بول رہے ہیں وہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے، وہ کیسے بولیں گے، کہاں بولیں گے تو اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے لوگ اس کا اثر لے سکتے ہیں، کس طرح سے لوگ اس کے اوپر جو ہے اس سے اپنی رائے بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ان الفاظ کی جادوگری جو ہے وہ بے شک اچھے الفاظ ہیں، برے الفاظ. اچھے الفاظ تو ظاہر ہے کہ بہت معنی رکھتے ہیں، لیکن جو برے الفاظ ہیں ان کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ٹویٹر جو ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی جماعت، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف ہے، انفارچونیٹلی انہوں نے صرف اور صرف سوشل میڈیا کو اپنا سب کچھ مانا. انہوں نے سوشل میڈیا، ٹویٹر، خاص کر کے لوگوں کو گالی دینا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، نازیبا باتیں کرنی اور الزامات لگانا، بہتان لگانا، کردار کشی کرنا، یہ سب کے سب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انفارچونیٹلی اس نے اور اس کے فالوورز نے اس کو سیکھا. میں شیخ صاحب کو نہیں کہہ رہی، شیخ صاحب کی میں نے کوئی ایسی پوسٹ نہیں دیکھی، البتہ ٹی وی انٹرویوز میں وہ بہت کچھ کہتے رہے ہیں، لیکن جو ان کی جماعت کے ٹویٹر کے اوپر جس طرح کی، اگر میں یہ سمجھوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو کہ تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے وہ دھونس اور زبردستی اور گالم گلوچ اور اس کے ساتھ ساتھ بری زبان کا استعمال کرتے رہے. یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. جو دوسرے زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. یہ جو الفاظ کا
گھاؤ ہے یہ کبھی نہیں مٹتا. تو یہ میرا اب اگر تحریک انصاف نے ابھی بھی نہیں سیکھنا، یعنی کہ شاندار باتیں ہوں گی، ان کی سیاسی ایک ترویج ہوگی، ان کا ایک نظریہ ہوگا، ایک منشور ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ دوسروں کو گالم گلوچ دوسروں کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ بد تہذیبی کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی کردار کشی کریں، بہتان لگائیں، الزام لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف سمیت سب لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے. صرف شیخ رشید کو ٹویٹر نے نہیں مروایا، تحریک انصاف کی پوری جماعت کو ٹویٹر اور سوشل میڈیا نے مروا دیا ہے. تحریک انصاف کی پوری جماعت جو ہے وہ اگر آج سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے تو انفارچونیٹلی اپنی زبان کی وجہ سے کر رہی ہے. یہ الفاظ کا چناؤ، یہ بات چیت، یہ تہذیب، یہ گفتگو کا انداز، یہ اگر بہتر ہوتا تو شاید اتنے مسائل ان کے نہ ہوتے جتنے کے ہیں. ابھی بھی اپنے گریبان میں جھانک لیں، ابھی بھی اپنے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہاں کہاں، کس کس کو کس طرح سے زچ پہنچائی ہے، کس طرح سے تکلیف پہنچائی ہے، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو تکلیف دی ہے. تو اگر یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹویٹر نے مروایا ہے تو انہوں نے اس بات کی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اچھی بات ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر راج کرنے والی تحریک انصاف یہ بات سوچ لے کہ وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کس طرح کی گندی زباندانی جو ہے ان کی طرف سے وہ استعمال کی جاتی ہے، زبان استعمال کی جاتی ہے. میرا خیال ہے یہی ہے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج وہ مختلف مشکلات کا شکار ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.